ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ القصص: تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے لیے دنیا میں رہتے ہوئے سب سے اہم بات اپنے مستقل گھر آخرت کی فکر کرنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک بڑا اہم اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ زمین میں بڑائی یا فساد کا ارادہ کرتے ہیں ان کے لیے آخرت گھر میں کوئی حصہ، کوئی مقام نہیں ہے۔ آخرت کا گھر تو بس انہی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے دور رہتے ہیں۔ تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو آخرت کے گھر کی ترغیب دلائی۔ یہ وہ گھر ہے جس میں ہر نعمت جمع کر دی گئی، جہاں سے ہر دکھ، تکلیف، پریشانی کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا گیا ہے۔ آخرت کا گھر ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو اللہ کی مخلوق پر اپنا غلبہ نہیں جماتے، اپنا تسلط اختیار نہیں کرتے، انہیں ذلیل نہیں کرتے، حقیر نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ سرکش اور جبار بن کر نہیں رہتے، اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ بنا کر رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آخرت گھر کے طلبگار زمین میں فساد برپا کرنے سے دور رہتے ہیں، اللہ کی بندگی کے دائروں سے تجاوز نہیں کرتے، اس کے قوانین کو نہیں توڑتے، اللہ کے بندوں سے کریمانہ رویہ رکھتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ تواضع اختیار کرتے ہیں، اللہ کی رضا جوئی میں مصروف رہتے ہیں اور اس کی اطاعت پر قائم رہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا بیان ہے، اور یہ دو چیزیں وہ ہیں جو جنت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ایک ہے تکبر اور دوسرا ہے فساد۔ تکبر روحانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہے۔ تکبر ہی کی وجہ سے ابلیس راندۂ درگاہ ٹھہرا۔ تکبر کا مطلب ہے دوسرے کو اپنے سے کمتر، اپنے سے حقیر جاننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے مقابلے میں فخر نہ کرے اور نہ ہی دوسرے سے سرکشی اختیار کرے۔ جنت کے داخلے کی رکاوٹ میں دوسری چیز فساد فی الارض ہے۔ فساد کے عام معنی تو قتل و غارت کے ہیں، مار دھاڑ کے ہیں، ظلم و زیادتی کے ہیں۔ تاہم اللہ عز و جل کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، کفر اور شرک کے معاصی کا ارتکاب کرنا، یہ بھی فساد فی الارض میں داخل ہے۔ جب تک قوانین الہیہ پر عمل ہوتا رہے گا، لوگوں کو امن حاصل رہے گا۔ یہی لوگ عدل پر، حق پر قائم ہیں، یہی لوگ متقی ہیں، اور آخرت کا گھر انہی کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں تکبر سے، غرور اور فساد فی الارض سے محفوظ رکھے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو عدل اجتماعی پر قائم ہے، ہمارا شمار متقین میں فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔